अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अफगान पनाहगज़ीनों के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया भर में अफगान पनाहगज़ीन मुश्किलात का शिकार हैं और उसकी कोई और वजह नहीं बल्कि वो खुद हैं। सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो अफगान पनाहगज़ीनों के बारे में दोबारा से मैपिंग करेगा। सिंध के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है। अब तक सिंध से 2,31,000 अफगान पनाहगज़ीनों को वापस उनके मुल्क भेजा जा चुका है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक 66,000 अफगान पनाहगज़ीन अब भी कराची और उसके मज़ाफ़ात में मौजूद हैं, जो छुपते छुपाते अंदरूनी सिंध में जाकर पनाहगाहें बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ शहरों में छुपना चाहते हैं ताकि उनको वापस उनके मुल्क ना भेजे जा सके। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जर्मनी ने एक बार फिर अफगान पनाहगज़ीनों जिनसे उन्होंने वादा कर रखा था कि उनको अपने मुल्क ले जाएंगे, वादा खिलाफी करते हुए मना कर दिया है कि हम उन्हें वापस अपने मुल्क यानी जर्मनी नहीं लेकर जाएंगे। इसके अलावा स्पेन के सफीर ने मना कर दिया है कि वो तालिबान की हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खवातीन को हकूक नहीं दे रहे, तालीम नहीं दी जा रही, और वो खवातीन के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे और तालिबान रजीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा आज हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि अमेरिका को बहुत तशवीश है कि जिन अफगान पनाहगज़ीनों को उन्होंने अपने मुल्क में बसाया था, उनमें से कम 2,000 अफगान पनाहगज़ीन ऐसे हैं कि जिनके दहशतगर्दों से राब्ते हैं या वो खुद दहशतगर्द हैं। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध के अंदर अफगान पनाहगज़ीनों की मौजूदगी के हवाले से। सिंध में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कराची के इलाके में अफगान पनाहगज़ीनों की थी, तो उनको वहाँ से निकाला जा रहा था। बहुत अरसे से, पिछले 2 साल से ये कैंपेन जारी थी। इस कैंपेन के नतीजे में 2.25 लाख के करीब अफगान पनाहगज़ीन, तकरीबन 2,31,000 अपने मुल्क वापस चले गए। ये 3 फेजेस में हुआ। पहले 2023 में यह हुआ, फिर 2024 में, फिर 2025 के अंदर। ये 3 फेजेस के अंदर अफगान पनाहगज़ीन ज्यादातर वॉलंटरीली वापस गए और अब वो अपने मुल्क में वापस जा चुके हैं। कुछ के बारे में इत्तलात हैं कि वो वापस आ गए पाकिस्तान और उन्होंने चोर रास्ते से वापसी का रास्ता इख्तियार किया और अब वो वापस कराची में आ गए। इसके अलावा इस वक्त जो क्राइसिस है सबसे बड़ा, वो ये है कि तकरीबन 65 से 66,000 अफगान पनाहगज़ीन ऐसे हैं जो PR कार्ड होल्डर्स हैं या ACC वाले हैं या जिनके पास जाली दस्तावेज़ात हैं और शनाख्ती कार्ड बनवाकर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और दुकानें और मकान और अमलाक और कारोबार बना चुके हैं। तो उनको यहाँ से किस तरह से निकाला जाए? अब ये अफगान पनाहगज़ीन जो पहले ट्रेस हो चुके हैं, कराची में इनकी बहुत बड़ी तादाद थी, यूं समझिए कि सारे के सारे कराची में मौजूद थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि जब कैंप बंद हो गए, इनकी खैमा बस्तियां बंद हो गई, इनके जो मज़ाफ़ाती कस्बे थे जहां सबबन इलाकों में ये मौजूद थे, वहां पर जब छापे बहुत ज़्यादा पड़ने शुरू हो गए तो इन्होंने फैसला किया कि अब यहाँ से किसी तरह से खामोशी से निकल कर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जा बसा जाए। मुख्तलिफ शहर जो अंदरूनी सिंध के शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर छोटी छोटी खाना बस्तियाँ बना ली जाए या वहां पर मकान किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया जाए या वहां कारोबार शुरू कर दिया जाए। क्योंकि कराची के अंदर तो बहुत बड़े पैमाने पर ज्यादा फोकस है, सिंध गवर्नमेंट का भी फोकस कराची में, क्योंकि ज्यादा अफगान पनाहगज़ीन, बल्कि तमाम के तमाम अफगान पनाहगज़ीन जो सिंध के अंदर मौजूद थे वो कॉन्सेंट्रेटेड थे कराची के अंदर। तो अब जबकि ये 66,000 अफगान पनाहगज़ीन जो हैं ये वापस नहीं जाना चाह रहे, 2,31,000 तो वापस जा चुके हैं और ये 66,000 जो हैं ये अटके में अभी तक यहाँ पर। तो ये अपना मुस्तकबिल अफगानिस्तान में नहीं देख रहे, ये पाकिस्तान में रुकना चाहते हैं। तो अब इन्होंने खामोशी से ट्रकों में अपना सामान लाद कर कराची से निकल कर अंदरूनी शहर में बसना शुरू कर दिया है। तो अब सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये इसकी नए सिरे से मैपिंग करेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शरीक हुई, जिसके अंदर पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे, होमलैंड सिक्योरिटी के जो होम डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे, एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें ये फैसले हुए कि जनाब इनके जाली दस्तावेज़ात जो इनके पास हैं उनकी भी स्क्रूटनी हो, शनाख्ती कार्ड दोबारा से स्क्रूटनी होंगे। अब ये देखा जाएगा कि जिनके बारे में शक है कि उनके पास जाली दस्तावेज़ात तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा हर शहर, हर कस्बे, हर करिए में, जिस तरह से पंजाब के अंदर विसल ब्लोइंग का सिलसिला मौजूद है, तो वहाँ पर भी सिंध में भी गौर हो रहा है कि ऐसी कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके तहत अफगान पनाहगज़ीनों के बारे में डाटा इकट्ठा हो। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो मुकामी पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, कराची से लेकर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने इलाकों में जाएँ, मालूम करें कि वहाँ पर
کس کس علاقے میں کتنے افغان پناہ گزین موجود ہیں جو اپنے نیٹ ورکس ہیں ان کے ذریعے سے اطلاع لیں اور ان کو پکڑ کر راستی مراکز میں پہنچائیں اور راستی مراکز سے ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے. کیونکہ 31 اگست 2025 کے بعد پاکستان میں رہنے والے تمام افغان پناہ گزین, خواہ وہ پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں, اے سی سی والے ہیں, یا جن کے پاس جعلی دستاویزات ہیں, یا پھر جن کے پاس سرے سے دستاویزات ہے ہی نہیں, یا پھر جن کے پاس ویزے موجود تھے ان کے ویزے بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں, اب تمام کے تمام افغان پناہ گزین جو ہیں غیر قانونی ہیں. کوئی بھی افغان پناہ گزین اگر پکڑا جائے گا تو اس کو واپس اس کے ملک بھیجا جائے گا. تو اب سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں جن کے تحت ان تمام لوگوں کو حیدرآباد, میرپور خاص, شہید بے نظیر آباد, سکھر, لاڑکانہ ڈویژنز کی ضلعی پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کراچی سے باہر آباد کاری کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دیں اور سخت کارروائی کریں. اس کے علاوہ اسپیشل برانچ, ضلعی پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کی مشترکہ طور پر ایک نئی مردم شماری کریں گے یہ, اور جس میں اسپیشل برانچ, ضلعی پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں کے یعنی بہت ہائیسٹ لیول پر اس مسئلے کو لیا جا رہا ہے, اس کو سیریسلی لیا جا رہا ہے, اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ جب اتنی ہائی لیول سیکیورٹی ایجنسیز جب کسی بھی معاملے میں جب ملٹری انٹیلیجنس کو شامل کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث ہیں. ان دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے بھی ان کو یہاں سے نکالنا, کھدیڑنا, یہاں سے مختلف علاقوں سے ان کو ٹریس کرنا اور واپس بھیجنا بہت ضروری ہے. اب ہم بات کریں کہ تھوڑی سی دنیا بھر میں جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکہ کی جو ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا جو تلسی گیبرڈ, ان کی جو وہاں کی جو سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو افغان پناہ گزین بڑی تعداد میں یہاں پر جن کو ہم نے بسائے لا کر, تو ان کو بساتے ہوئے اسکروٹنی صحیح سے نہیں کی گئی, چیک نہیں کیا گیا, سیکورٹی چیک نہیں کیا گیا, اور یہ لوگ اندھا دھند یہاں بسا دیے گئے جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں. اور تقریباً 2 لاکھ افغان پناہ گزین جو نیٹو فورسز کے ساتھ کام کرتے تھے ان کی فیملیز, اور ان کو تقریباً 2 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین جو ہیں وہ افغان نیشنلز جو ہیں وہ امریکہ میں لا کر بسائے گئے. اب ان کے لیے ویزا مسائل ہیں, ان کو رہائش نہیں مل رہی, ان کو کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا, ان کی تعلیم, بچوں کی تعلیم کا سلسلہ نہیں ہو رہا. تو اب ایک جو نیا سلسلہ جو پچھلے 3-4 ہفتے پہلے جو وہاں پر جو ایک افغان زیرو یونٹ کمانڈو نے 2 امریکن نیشنلز کو, جو امریکن سیکورٹی فورس اہلکاروں کو قتل کر دیا تھا, اس کے بعد ایک بہت بڑا کویسچن مارک وہاں پیدا ہو گیا کہ یہ افغان نیشنل سیکورٹی رسک ہے. اب تلسی گیبرڈ فرماتی ہیں کہ یہ جو آئے ہیں افغان نیشنلز, ان کے اندر 2000 افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کے دہشت گردوں سے روابط ہیں, یا تو روابط ہیں یا پھر یہ خود دہشت گرد ہیں, یا پھر ان کے اندر ٹینڈنسی موجود ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں. تو ایسے میں یہ جو افغان نیشنلز امریکہ میں پہنچ چکے ہیں, ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے. ان کو دوبارہ سے اسکروٹنائز کیا جائے گا, ان کے انٹرویوز کیے جائیں گے, ان کو چیک کیا جائے گا کہ ان کے اندر ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے اندر ٹینڈنسی موجود ہے, اور ممکنہ طور پر اگر یہ چیز ثابت ہوگی تو ان کو واپس دوبارہ افغانستان بھجوا دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی ہے افغان نیشنلز کے اوپر, جو سوچ رہے تھے کہ ان کی زندگی اب سیکیور ہو گئی, اب طالبان سے ان کی جان چھوٹ گئی, اب افغانستان کے قبائلی کلچر سے نکل کر وہ امریکہ کے مہذب معاشرے کے اندر زندگی گزاریں گے. تو ان کے لیے اب مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, کیونکہ انہی کے ایک ساتھی نے ایسی حرکتیں کر دی ہیں. اور برطانیہ کے اندر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں پر افغان نیشنل جن کو ابھی ریسنٹلی پناہ دی گئی, وہ ریپ کے واقعات میں 14 سالہ بچیوں کی عزت لوٹنے کے واقعات میں ملوث پائے گئے, تو ان کو واپس بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب جرمنی میں بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے اندر جو افغان نیشنلز جو موجود ہیں تقریباً 2000 سے زائد, جن سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ہم اپنے ساتھ جرمنی لے جائیں گے, تو ان تمام کو اب ہم نہیں لے جا سکتے. تو تقریباً 600 سے زائد افغان نیشنلز ایسے ہیں جنہوں جرمنی جانا تھا, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ہم نہیں لے کے جائیں گے. تقریباً 125 سے 150 کو تو لیٹر بھی موصول ہو چکے ہیں کہ جناب آپ اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے, آپ ہمیں یا غلط فہمی ہوگی تھی یا آپ کو غلط فہمی ہے کہ جس کے بنیاد پر یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ آپ کو ہم جرمنی اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو اب آپ اپنا انتظام کر لیں, پاکستان کے اندر رہنا ہے تو پاکستان کی قانون کے مطابق جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ کریں, یا پھر آپ افغانستان واپس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی, ہم آپ کو پیسے بھی نہیں دیں گے, ہم نہ ہم آپ کو جرمنی لے کے جائیں گے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ انتہائی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. بہت سی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے ہیں, لیکن اب حکومت جو ہے, جرمنی کی حکومت جو ہے, اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں لے کر جائے گی. اب تک ایک اندازے کے مطابق تقریباً جرمنی نے 4000 سابق افغان مقامی ملازمین اور ان کے قریب 15000
اہل خانہ کو ملک کے لیے قبول کیا تھا. اب قبول تو انہوں نے کر لیا تھا لیکن ان میں سے بہت سارے جا بھی چکے ہیں, لیکن اب بھی تقریباً 2000 لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کا مستقبل خطرے میں ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. 640 افغان پناہ گزینوں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے کہ جن کو اب اپنے ساتھ جرمنی نہیں لے کے جایا جائے گا. اس کے علاوہ اسپین کے اندر ایک کنونشن ہوا جی, اس کے اندر فیصلہ یہ ہوا, بات ہوئی کہ جو خواتین کے ساتھ جو مظالم طالبان رجیم کر رہی ہے, تو اس کے بعد اب طالبان رجیم کو تو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہے, وہاں پر وائلیٹ کر رہی ہے انسانی حقوق کو, وہاں پر خواتین کو, بچوں کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے. پھر ایک ٹرائبل کلچر وہاں پہ دوبارہ سے آن پہنچا ہے. تو اس کے بعد افغان پناہ گزینوں کی جو افغانستان کے اندر جو طالبان رجیم آ گیا ہے, اس کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا, طالبان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانا جائے گا, اور اب افغانستان کی حکومت پر مزید عالمی دباؤ بڑھانے میں اسپین اپنا کردار ادا کرے گا. ایک کنونشن ہوا جس میں افغان خواتین بھی موجود تھیں, ان کے ساتھ آواز سے آواز ملائے گی. ان کو بتایا گیا کہ اسپین جو ہے وہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے, اور آپ کے حقوق جو انسانی حقوق ہے, بنیادی انسانی حقوق, ان کو آپ کو دلوانے کے لیے اسپین اپنا کردار ادا کرے گا. تو دنیا بھر میں اس وقت افغان پناہ گزینوں کو جو افغان طالبان رجیم کا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو پناہ گزینوں کا جو کلچر ہے, جو ان کا رویہ ہے, وہ بھی ان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. اور پاکستان کے اندر تو آپریشن پہلے ہی بہت تیزی سے جاری ہے. سندھ نے اب ڈنڈا اٹھا لیا, سندھ گورنمنٹ نے, پنجاب نے تو ڈنڈا پہلے اٹھا رکھا تھا, بلوچستان سے ادھر صفایا ہو چکا ہے. اب سندھ گورنمنٹ نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا کہ بھائی یہ 66,000 افغان پناہ گزین جو ادھر ادھر چھپتے چھپاتے دندناتے کہیں پہ پولیس پر حملے کر رہے ہیں, کہیں یہ چھپ رہے ہیں, کہیں پر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, کہیں جرائم میں ملوث ہیں, ان کو کسی صورت اب سندھ کے اندر نہیں رہنا دیا جائے گا. ان کو یہاں سے نکال کر واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا.